ذرا ناصر شاہ صاحب وزٹ کریں اپنے دفتر سے نکل کے، ان کو اندازہ ہوگا کس طرح کی صورتحال ہے۔ ایم ایم عالم روڈ جو ملیر ہالٹ سے ٹینک چوک تک جاتی ہے، اسی طرح منگو پیر شاہراہ برا حال ہے، اور کامران چورنگی کا انڈر پاس بنانے کے نام پر اس کو بھی کھود دیا گیا۔ دائیں بائیں سفر کرنے والے لوگوں کو جو سروس روڈ ہے اس کو نہیں بنایا گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حبیب یونیورسٹی سے صفورہ چورنگی تک جو شاہراہ ہے اس کی صورتحال بھی ایسی ہے۔ نئی کراچی 7000 فٹ روڈ، یہ تو دیکھ کے چند چاول ہیں، یہ مرکزی شاہراہیں ہیں شہر کی جن کو آپ بناتے نہیں ہیں، اور شہریوں پر چالان کی صورت کے اندر آپ نے ایک اذیت میں مبتلا کیا ہے، ایک عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ چالان ضرور لیجئے، لیکن یہ کیسا ظلم ہے؟ ملک کے دیگر حصوں میں 200 روپے چالان ہو، کراچی میں لوگ 5000 روپے چالان ادا کریں، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ چالان کی اس رقم کو ریوائز کیجئے۔ کراچی پہلے ہی بہت ٹیکس دے رہا ہے، کبھی میونسپل یوٹیلٹی چارجز کے نام پر آپ ٹیکس لیتے ہیں، اور تو اور لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہ ٹینکر جو پانی بیچ رہے ہوتے ہیں، لوگ مجبوری میں وہ ٹینکر بھی خریدتے ہیں۔ آدمی ٹینکر خریدے، میونسپل یوٹیلٹی چارجز ٹیکس دے، ای چالان دے، اور آپ اس کے جواب میں جو سڑکیں دے رہے ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، بہتے گٹر ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، اور شہر میں حادثات کی صورتحال اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ ابھی 3 دن پہلے سپر ہائی وے پر 2 خواتین جو اسکوٹی پہ سفر کر رہی تھیں، استاد تھیں، اپنے کالج سے جا رہی تھیں، ان کو گاڑی نے ٹکر ماری، ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، دوسری خاتون موت اور زندگی کی اذیت کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ شہر میں روز کا معمول ہو گیا ہے۔ صرف 10 مہینے میں جنوری سے لے کر اکتوبر تک رواں سال 755 افراد ایسے ہیں کہ جو ان حادثات کا شکار ہوئے ہیں، جن میں سے 227 افراد ہیوی ٹریفک، ٹرالر، ٹینکر، ڈمپر، منی بس، ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ یہ فگر بھی تقریباً 11,000 تک پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں کو سفری سہولیات نہ دیں، لوگوں کے پاس سفر کرنے کے لیے بسیں موجود نہ ہوں، کوئی ماس ٹرانزٹ موجود نہ ہو، ہر تھوڑے دن بعد کراچی کے لوگوں کو کسی پنگ بس کی جو ہے وہ نوید سنائی جائے، پتہ چلا ایک پنگ بس آ گئی ہے اور وہ دن میں 4 گھنٹے چلا کرے گی۔ یہ اعلان کر دیتے ہیں شرجیل میمن صاحب، آج کی خبر ہے کہ ڈبل ڈکر بسیں جلدی آنے والی ہیں۔ ارے آپ بسیں تو چلائیے، آپ سنگل بس نہیں چلا رہے، آپ ڈبل ڈیکر بس کیا چلائیں گے؟ مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے آپ نے۔ ایک جانب حادثات، دوسری جانب عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا، اور تیسری جانب شہر میں لاقانونیت، بھتہ وصول کرنے کے واقعات، لوگوں کو دھمکیاں وصول ہونا، بھتے کے نام پر لوگوں کو مار دینا، یہ واقعات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ 78 افراد وہ ہیں کہ جو اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں جو ہے اس سال جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ 54,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں 10 مہینے میں، جن میں سے 37,000 وارداتیں صرف موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں ہیں، چوری کی وارداتیں ہیں، اور اب تو لوگوں نے موبائل چھیننے کی وارداتیں تو لوگ رپورٹ کرانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ کارکردگی ہے کراچی پولیس کی، صوبائی حکومت کی، وزیر اعلیٰ کی، پیپلز پارٹی کی 17 سال سے برسر اقتدار اس حکومت کی، اور آپ چالان کے نام پر لوگوں سے بھتہ وصول کرتے رہے۔ لہذا ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس اذیت سے نجات دیں، چالان کی رقم کو ریوائز کیا جائے،
اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ ایک جانب شہر کی یہ صورتحال ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی فرینڈلی اپوزیشن اس وقت صوبہ سندھ میں موجود ہے ایم کیو ایم کی شکل میں، کہ جس نے ایک مرتبہ پھر کراچی کے شہریوں کے چہروں سے جن لوگوں نے مسکراہٹیں چھینی ہیں، جنہوں نے کرب کے اندر مبتلا کیا ہے، اذیت کے اندر مبتلا کیا ہے، آج ایم کیو ایم نے ایک مرتبہ پھر زرداری صاحب کو استثنا دلوایا ہے۔ یہ ہے ایم کیو ایم، جو چوک پہ بیٹھے ہیں، کون آئے ان کو خرید لے، ان کا سودا کر لے، اور زرداری صاحب کو تا حیات استثنا دلوانے میں ماشاءاللہ ایم کیو ایم پیش ہے، اور اس کو نام دے دیتے ہیں، یہ نظریہ ضرورت کا نام دیتے ہیں، کبھی مجبوری کا نام دیتے ہیں، کبھی اس کو وسیع تر مفاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ مفادات چاہے نظریہ ضرورت کا نام دیں، مجبوری کا نام دیں یا وسیع تر مفاد کا نام دیں، یہ دراصل آپ کے مفادات ہیں، اور یہ مفادات آپ وزارتوں کی شکل میں آپ قابض ہیں، وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، شہر کراچی کو دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں۔ بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی، ذرا بتائیں 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی ایم کیو ایم اس وقت بھی شریک اقتدار تھی، پہلے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ سن 2008 سے لے کر 2014 تک، جب شہر کے اداروں کو اونے پونے بیچا جا رہا تھا، جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام تھا اور ایس ایل جی او 2013 لایا گیا، اس وقت بھی ایم کیو ایم حکومت میں موجود تھی، صوبائی حکومت کا بھی حصہ تھی، مزے لے رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وفاقی حکومت کا بھی حصہ تھے، شہر کے اداروں کے نام کے سامنے سے کراچی کھرچ کے سندھ لکھا جا رہا تھا، کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا گیا، سینیٹری کا ادارہ جو کے ایم سی کے زیر انتظام تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا، ماسٹر پلان اتھارٹی کراچی ماسٹر پلان اتھارٹی سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سلوک آپ نے کیا ہے، اور ماسٹر پلان کے نام پر بھی جس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ماسٹر پلان تو کراچی کی بربادی کا پلان ہے کہ کراچی کو برباد کر دو، کراچی کو تباہ کر دو، کراچی کو کچھ نہ دو۔ اس سب کے باوجود کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت مسلط ہیں، فارم 47 کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ بات 18ویں ترمیم کی کرتے ہیں، بات این ایس سی کی کرتے ہیں، لیکن پی ایف سی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پروونشل فائنینس کمیشن، اس کو آپ جو ہے ایوارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پچھلے 18 سال سے۔ این ایس سی کے تحت وسائل صوبے کو مل رہے ہیں، اس سہمائی میں بھی 50,280 ملین روپے صوبہ سندھ کو 13% زیادہ ملے ہیں۔ 13% زیادہ این ایف سی کے رقم جو ہے وہ اس سہمائی میں صوبہ سندھ کو ملی ہے، لیکن اس کے اثرات کراچی میں کہاں نظر آتے ہیں؟ آپ نہ وسائل نچلی سطح پہ دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، چند بیانات آتے ہیں فیس سیونگ کے لیے اور وہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جمہوریت 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 کی راگ الاپتے رہے، فراڈ جمہوریت آپ کی، فراڈ الاپتے رہے۔ یہ سارے لوگ فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کر دیے گئے۔ پہلے میئرشپ پہ قبضہ کرو، سیٹوں پہ قبضہ کرو، شہر کو تباہ کر دو۔ یہ جو ظلم شہر کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ اس کے اندر شریک ہیں۔ ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا جائے، اس شہر کو اس کا جائز حق دیا جائے۔ شہر کراچی کا حق یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ 500 ارب روپے ترقیاتی پیکج کی ضرورت ہے، اور یہ ترقیاتی پیکج صوبائی حکومت کے حوالے نہ کیا جائے،
شہر کے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، آپ اجلاس بلائیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ پیسے کہاں لگیں گے۔ شہر کو اس وقت ترقی کی ضرورت ہے، تعمیر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کے ہر ٹاؤن کو 2 ارب روپے ترقیاتی بجٹ فوری طور پہ دیں۔ یہ ٹاؤنز کی ضرورت ہے۔ جس طرح تباہ حالی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا پانی جگہ جگہ موجود ہے۔ اسی طرح کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایک ناکام نااہل ترین ادارہ بنا ہوا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ناکام ادارہ بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفید ہاتھی جو لوگوں کو، عوام کو کوئی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ تو وفاقی حکومت 500 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں، کراچی کو ترقیاتی فنڈ دیا جائے، صوبائی حکومت 2 ارب روپے، اور اسی طرح شہر کراچی کے ٹاؤنز کو اختیارات تفویض کیے جائیں، مالی اختیارات دیے جائیں، اور ساتھ ساتھ وسائل کو بھی نچلی سطح پہ تقسیم کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پی ایف سی ایوارڈ ہونا وقت کی ضرورت ہے، تاکہ شہروں کو، ڈویژنز کو ان کا حق مل سکے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ شہر کراچی کے حق کے لیے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے حق کے لیے الحمدللہ برسر پیکار ہے۔ ہماری حق دو کراچی تحریک جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے مرحلے کا اعلان جلد ہی ہم اس کا اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں احتجاج، مظاہرے، ریلیاں، یہ سارے آپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21، 22، 23 نومبر کو جماعت اسلامی پاکستان نے ایک عظیم الشان اجتماع عام کا انعقاد کیا ہے مینار پاکستان کے مقام پر، اور یہ اجتماع عام بدل دو نظام کے عنوان سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس ملک کی سیاست کا رخ تبدیل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے کہ جس میں انسانوں نے محکوم بنایا ہوا ہے، اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے کہ جس میں لوگوں سے انتخاب کا حق چھین لیا جاتا ہے، اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے کہ جس میں نہ لوگوں کو پانی کی سہولت میسر ہے، نہ صحت اور صفائی کی سہولت میسر ہے، نہ تعلیم کی سہولت میسر ہے، نہ صحت کی سہولیات میسر ہیں، اور اسی طرح وہ ظلم کے جس میں تنخواہ دار اپنے حق سے محروم ہے اور جاگیردار وڈیرے سارے نظام پر قابض ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، وہ ظلم کا نظام کہ جس کے اندر نوکریاں بیچی جاتی ہیں، تعلیم دولت سے ملتی ہو، اس ظلم کے نظام کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان اجتماع عام منعقد ہو رہا ہے کہ جس میں پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کر چترال تک نوجوان بھی شریک ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، مختلف سیشنز ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتماع عام ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی نوید لے کر آئے گا، ایک ایسی نوید لے کر آئے گا کہ جس کے اندر پاکستان کا یہ پورا نظام جو گلا سڑا نظام ہے، جو ظلم پر مبنی نظام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ایک عظیم الشان تحریک کا آغاز ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقام وہی ہے کہ جہاں 23 مارچ 1940 کو الحمدللہ علامہ اقبال کا خواب اور قائد اعظم کی جدوجہد کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں ہم نے وطن عزیز پاکستان حاصل کیا، اور مقصد صرف ایک تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فرما روائی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کارواں روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مینار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 تاریخ کو جمعے کی نماز سے اس اجتماع کا آغاز ہوگا۔ میں آپ تمام لوگوں کو آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، آپ بھی اس اجتماع عام کا حصہ بن جائیے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آواز پر لبیک کیجیے، خود انشاءاللہ تعالیٰ حافظ نعیم الرحمان صاحب مینار پاکستان پر آپ کے منتظر ہوں گے۔